جاپان کو ابھرتے سورج کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہ بحر الکاہل میں مختلف جزائر پر مشتمل ملک ہے جس کا رقبہ 3,78,000 مربع کلومیٹر اور آبادی 12.5 کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے۔ جاپان انتہائی دلکش، حیرت انگیز اور عجائبات عالم سے بھرا ہوا ملک ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ پاکستان ساگا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہوا میں اڑتی ہوئی ٹرین۔ جاپان کے اندر دنیا کی تیز رفتار ترین ٹرینز چلتی ہیں۔ انہی میں سے ایک ٹرین جسے بلٹ ٹرین کہا جاتا ہے، اس کے پاس سپیڈ کا ورلڈ ریکارڈ ہے جو کہ 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہے۔ لیکن اس ٹرین کی عجیب بات اس کی رفتار نہیں ہے بلکہ اس کے چلنے کا انداز ہے، کیونکہ یہ پٹڑی پر چلنے کی بجائے ہوا میں اڑتی ہے۔ اصل میں اس ٹرین کی جو پٹڑی ہے وہ میگنٹ یعنی مقناطیس پر مشتمل ہے، اور اس ٹرین کی انجن اور بوگیوں کے نیچے بھی الیکٹرک میگنٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ 150 کلومیٹر کی رفتار تک یہ ٹرین پہیوں پر ہی چلتی ہے، اور جب 150 کلومیٹر کی رفتار اٹین ہو جاتی ہے تو پہیے خود بخود اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد میگنیٹک فلکس کے ذریعے یہ پٹڑی سے 6 انچ اوپر اور اس کے پیرالل آگے کی طرف تیرتی ہوئی جاتی ہے۔ یہ ٹرین ٹوکیو سے شروع ہوتی ہے اور جاپان کے شہر اوساکا تک جاتی ہے، اور 350 کلومیٹر کا فاصلہ یہ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر طے کر لیتی ہے۔ اس کی سپیڈ ہوائی جہاز کے برابر ہوتی ہے۔ جاپان جب جیل میں تبدیل ہوا، سن 1543 میں پہلی بار یورپی جاپان پہنچے۔ اس کے بعد جاپان پر یورپ کا اثر و رسوخ بڑھنے لگا۔ بالآخر سن 1635 کے اندر جاپان کے شہنشاہ توکوگاوا نے ایک ایڈکٹ جاری کیا جس کو سیکوکو ایڈکٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق کوئی یورپی جاپان میں داخل نہیں ہو سکتا تھا اور نہ کوئی جاپانی باہر جا سکتا تھا۔ اگر کسی جاپانی کے پاس یورپ کی چیزیں برآمد ہوتی تو اس کو سخت ترین سزائیں دی جاتی۔ یوں جاپان 200 سال تک ایک جیل کی کیفیت میں رہا، اور بالآخر 1835 میں یہ ایڈکٹ ختم کر دیا گیا۔ لیکن اس قانون کی بدولت جاپان یورپی اثر و رسوخ سے محروم رہا اور یورپ کا کوئی ملک بھی جاپان پر قبضہ نہ کر سکا، جبکہ ایشیا کے بیشتر ممالک یورپیوں کے قبضے میں تھے۔ اور یہ ایڈکٹ تھا جس کی وجہ سے جاپان کا معاشرہ یونی کلچرل رہا، اور آج بھی 98.5% آبادی جاپانیوں پر مشتمل ہے۔ جاپان کی نیشنلٹی لینا آج بھی مشکل ترین کام ہے۔ قدرتی آفات کی سرزمین۔ جاپان دنیا کے ایسے خطے میں واقع ہے جہاں پر 4 ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ملتی ہیں: فلپینو پلیٹس، نارتھ امریکہ پلیٹ، یوریشین پلیٹ اور پیسفک پلیٹ۔ ان پلیٹس کی ٹیکٹونک حرکت کی وجہ سے جاپان کے اندر سال کے اندر 1500 زلزلے آتے ہیں، لیکن جاپان کا انفراسٹرکچر کیونکہ لکڑی پر زیادہ تر مشتمل ہے اس لیے زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ دوسری طرف جاپان کے اندر 110 ایکٹیو والکینو یعنی آتش فشاں موجود ہیں، اور ان میں سے 47 سال کے کسی نہ کسی حصے میں لاوا اگلتے رہتے ہیں۔ سونامی کے حوالے سے بھی جاپان انتہائی بدنام ہے کیونکہ یہ پیسفک رنگ آف فائر میں واقع ہے، لیکن یہ جاپان کی بہترین حکمت عملی ہے جس کی وجہ سے یہ قدرتی آفات زیادہ یہاں نقصان نہیں کر سکتی۔ بلڈنگ میں سے گزرتی ہوئی ہائی وے۔ یہ کلاک ٹاور بلڈنگ ہے جو جاپان میں واقع ہے۔ اس کے 4تھے اور 8ویں فلور کے درمیان سے ہینشن ہائی وے گزرتی ہے، لیکن یہ کوئی نمائشی سڑک نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر ہر وقت ٹریفک رواں دواں رہتی ہے، اور بلڈنگ میں کام کرنے والوں کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ بلڈنگ ساؤنڈ پروف ہے۔ اصل میں ماجرا کچھ یوں ہے کہ جس پلاٹ پہ یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے یہ پرائیویٹ پراپرٹی تھی۔ اس کے لینڈ آنر نے گورنمنٹ سے اجازت مانگی کہ وہ اپنے پلاٹ کے اوپر بلڈنگ بنانا چاہتا ہے، جس کی حکومت نے اجازت دینے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ پلاٹ ہینشن ہائی وے کے درمیان میں آ رہا۔ اس کے جواب میں اس لینڈ آنر نے گورنمنٹ کو NOC دینے سے انکار کر دیا سڑک کے لیے۔ جاپان میں انسانی حقوق کا یہ عالم ہے کہ 5 سال تک حکومت اور اس بندے کے درمیان مذاکرات چلتے رہے، اور 5 سال بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں پر بلڈنگ بھی بنے گی اور اس میں سے ہائی وے بھی گزرے گی، اور انجینئرز نے جو ڈیزائن تیار کیا وہ کچھ اس طرح کا تھا۔
साफ तरीन मुल्क। जापान को दुनिया का साफ तरीन मुल्क कहा जाता है क्योंकि यहाँ आप जहाँ चले जाएं आपको सड़कों पर कूड़ा करकट और गंदगी नजर नहीं आती, क्योंकि जापानियों की ये आदत है कि वो कभी भी कोई चीज़ सड़क पर नहीं फेंकते और अगर किसी से गलती से गिर जाए तो जापान के अंदर हर उम्र के वॉलंटियर मौजूद होते हैं जो ये ट्रैश उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं। जापान के अंदर दुनिया की सबसे ज़्यादा औसत उम्र है और सबसे ज़्यादा बूढ़े भी यहीं पाए जाते हैं। जापान के 67% रकबे के ऊपर जंगलात मौजूद हैं और जापानी कौम नेचर से करीब रहना पसंद करती। जापान में करोड़ों की तादाद में चेरी के दरख्त हैं और अगर आपको चेरी ब्लॉसम देखना हो तो जापान जाना पड़ेगा और अगर दिलचस्प वीडियोस देखनी है तो पाकिस्तान सागा को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।